کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، ائمہ اربعہ کے نزدیک ہاتھ کا باندھنا صرف اور صرف مسنون ہے، سنت۔ ہاتھ نہ بھی باندھیں نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ تو کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ تحت سرہ ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اگلی جگہ تو پر ہے، پیچھے ہاتھ باندھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاتھ باندھنے، اللہ کے بندو ہاتھ باندھ لو۔ امت کو کن مسائل میں آپ نے کھڑا کر دیا ہے، اور آپ ان چیزوں کو امتیازی مسائل سمجھتے ہیں تاکہ ہماری روٹی روزی کا بندوبست اور انتظام ہوتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ بھی دے تب بھی نماز ہوگا۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد ایک اور دعا ہے حدیث شریف میں، فرمایا وہ بھی پڑھ لیا کرے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری اور بعد پیدا فرما جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان بعد اور دوری۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتی ہے، اور یہ بھی آتی ہے حدیث شریف میں کہ فرمایا سبحانک اللہم سے اپنی نماز کو شروع کی۔ سبحانک اللہم، یا اللہ آپ پاک ہیں۔ آپ کس طرح پاک ہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں جائے نماز ہے، صف ہے، کپڑا ہے، قالین ہے، یہ بھی پاک ہے۔ انبیاء بھی پاک ہیں، صحابہ و اہل بیت بھی پاک ہیں، الہ العالمین بھی پاک ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی پاکیزگی اپنے اپنے معیار کے مطابق ہے۔ جائے نماز کی پاکیزگی، صف کی پاکیزگی یہ ہے کہ یہ غلاظت اور نجاست سے پاک ہو۔ آپ کا کپڑا نجاست سے پاک ہو، یہ اس سے پاکیزگی مراد ہے۔ صحابہ کرام پاک ہیں، اہل بیت نظام پاک ہیں، ان کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا صحابہ و اہل بیت تنقید و تنقیص سے پاک ہے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں نکالا جا سکتا۔ کیوں؟ رب العالمین نے انہیں پروانہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ ہمارے اوپر راضی ہیں اور ہم ان کے اوپر راضی ہیں۔ جب ہم نے سورہ نامہ لکھ دیا ہے تو پھر عیب کیوں ہے؟ اور انبیاء بھی پاک ہیں، ان کی پاکیزگی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا انبیاء ایسے پاک ہے کہ وہ گناہ کی جو آلودگیاں اور کثافتیں ہیں وہ ان کے قریب نہیں جا سکتے، وہ معصوم ہیں۔ اور رب العالمین آپ کیسے پاک ہیں؟ فرمایا رب العالمین شریکوں سے پاک ہے، ہر فریق سے پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر زوال اور کمزوری اور اختیاری سے پاک ہے، ہر ایسے کام سے پاک ہے جو عیب میں شمار ہوتا ہے۔ رب العالمین سب سے پاک ہے، نسیان سے، بھوک چوک سے، تھکاوٹ سے، نیند سے، اونگ سے پاک ہے، اولاد و والدین کے رشتے سے پاک ہے، بیوی بچوں کے رشتے سے پاک ہے، منزہ عن النقص والزوال، ما اتخذ اللہ صاحبا ولا ولدا۔ رب العالمین کی پاکیزگی کا یہ مطلب، اور یہ کس میں سبحانک اللہم۔ کئی صورتیں ایسی شروع ہوتی ہیں جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہیں۔ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا گزشتہ زمانے کے اندر جتنی بھی تسبیحات ہوئی للہ و اللہ کے لیے،
اور یسبح یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے کہ اس موجودہ زمانے میں اور آئندہ زمانے میں جتنی بھی تعریفیں ہوں گی، جتنی بھی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات ہوں گی اور تمجیدات ہوں گی، وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کل 3 زمانے ہیں، وہ ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک کوئی 3 زمانے ایک ہی زمانے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا جو گزشتہ ادوار میں تسبیحات ہوئی، جو موجودہ ہیں یا جو آئندہ آئیں گی، وہ سب کے سب للہ ما فی السماوات۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، حیوانات ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب کی سب چیزیں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن کچھ تسبیحات آپ ایسی ہیں جو آپ کے علم میں آتی ہیں، اور کچھ تسبیحات ایسی بھی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے ہر قسم کی کثافت سے، ہر قسم کی شریکوں سے، ہر قسم کی احتیاجی اور کمزوری سے آپ پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جب تک اقرار نہ کرے حباب ذیلقدر، اکثر وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، وہ نماز کا ترجمہ نہیں جانتے، جو غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، اکثر وہ لوگ نماز کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، محض طوطے کی طرح رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں مزید پھنستے رہتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اور سبحانک اللہم، سبحانک لفظ جب بندہ عاجز ہو اور رب العالمین قادر ہو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجیے، یا رب کریم مجھ سے قصور ہوا ہے، بھول چوک، لا الہ الا انت سبحانک، میں عاجز اور آپ قادر، انی کنت من الظالمین، لفظ سبحانک استعمال۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا ولکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہا، اسی طرح صحیح سلامت رہا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ صحیح سلامت رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں۔ جب رب العالمین نے تجلی فرمائی پہاڑ پہ تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ منظر دے کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر گئے، خر موسیٰ صعقا، گر گئے۔ جب انہیں ہوش آتا ہے فلما افاقا، جب افاقہ ہوتا ہے کہتے ہیں قال سبحانک، میں عاجز کو قادر، قال سبحانک، یہ فانی آنکھیں آپ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور کبھی سبحانک ایسی جگہ میں بھی استعمال ہوتا ہے جب انسانی بساط ختم ہو جاتی ہے، انسان بے بس اور عاجز اور لاچار ہو جاتا ہے، وہاں تک سبحانہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے، فرمایا جب آپ سواری پہ سوار ہونے لگے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا۔ کار ہے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھگائے جا رہا ہے، وہ انسانی بساط اور طاقت میں نہیں آتی، کنٹرول میں نہیں آتی جب تک رب العالمین کا فیصلہ نہ ہو۔ یا کسی بیل اور اونٹ کو دیکھ لیجیے، جب یہ اپنی طاقت آزمانے پہ آ جائیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کانوں کی دوڑ لگی ہوتی، بھاگ رہے ہوتے ہیں سارے، اور یہ بندہ جب دعا پڑھ کے اس پہ بیٹھتا تو اللہ اس کو مسخر فرما دیتے ہیں۔
اور فرمایا کہ جب اس سفر کی ہم منزل آخری حد تک پہنچیں گے اس وقت تک یا رب کریم تیرا لطف و کرم ساتھ رہے. آج یہ منزل ہم مکمل کر رہے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ایک دن آئے گا ہم دوسری منزل بھی کا راستہ دے گا سفر. اور یہ سبحانہ کا لفظ الزام کی صفائی کے لیے بھی آتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کے مقتدیوں نے ان کی امت نے سارے شرک کا مرتبہ ان کے اوپر ان کی ماں کے اوپر ڈالا کہ ہمیں شرک کی دعوت کس نے دی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دی، ان کی ماں نے دی. رب العالمین جب سارے مجمع کے اندر ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے کہا تھا ان کو، اے میرے پیغمبر کریم عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ان کو شرک کی تعلیم دی تھی. یہ کہا تھا کہ اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ تسلیم کر لو. تو جواب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قال سبحان اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں کیوں کر ان کو یہ دعوت دے سکتا ہوں کہ رب العالمین کی پرستش اور عبادت چھوڑ کے میں اور میری ماں کی پوجا شروع کروں؟ اور اسی طرح یہ الزام جب اللہ کے اولیاء پہ لگے گا، سورۃ فرقان دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي. اے میں اللہ کے ولی ہوں، یہ تو بتاؤ تم اپنے جمعہ کے بیانات میں، تم اپنے خطبات میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نام کے تم بکرے اور چھکرے چھوڑ دیا کرو، ہمارے نام کے نظر اور نیاز اور رکوع کیا کرو، سجدے دیا کرو، اور ہمارے نام پہ اپنی گندوں کے خاص حصوں کا تقرر کر دیا کرو. یہ تم نے کہا تھا. کہنے قالوا سبحانک ما کان ينبغي، ہم تو اگر بھگتی بھی نہیں، ہمیں تو یہ بات جچتی بھی نہیں کہ ہم تیری پرست چھڑوا کے اپنی پوجا پہ لگا دیں، ہم تو خود تیرے عاجز بندے. اور یہ سوال فرشتوں میں بھی ہوگا، اہؤلاء ایاک کانوا یعبدون، تم نے کہا تھا نا. وہ بھی کہیں گے قالوا سبحانک، یہ سارے جان چھڑوا جائیں گے. اب ابھی سے الہ العالمین کی بغیر کسی علم و حجت کے اور بغیر کسی شراکت داری کے رب العالمین کی عبادت شروع کریں. یہ قرآن ہے. اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو یہیں سے پکڑ لیجیے، جب قرآن بیان کروں تو قرآن مشترکہ کتاب ہے ساتھ. میں نے ہیر گاندھی کے قصے نہیں سنا، میں نے کسی اور کتاب کا بھی کوئی حوالہ نہیں کیا، میں نے قرآن کا حوالہ کیا. یہ بھی لفظ سبحانہ کا صرف ایک لفظ بیان کیا. آپ کو اس کا صرف آخری وہ پوائنٹ بھی سنا دو جس کی فضیلت کا تذکرہ بخاری کی آخری روایت میں ہے. رحمۃ للعالمین فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ نہایت ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اگر آپ انہیں ترازو میں رکھیں تو بہت زیادہ وزنی نکلیں گے. اور حبیبتان الی الرحمن، اور وہ کلمے دو ایسے ہیں جو رب کو بہت محبوب ہیں. صحابہ کرام کو شوق ہوا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، اتنی صفات کے حامل وہ دو کلمے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھ لیا گئے آپ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور عدل و انصاف کا جب ترازو قائم ہوگا اس ترازو کے بدلے میں آپ اسی کے جنت میں. رب العالمین ہمیں نماز کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ لفظ سبحانہ کا اس کے پاس اگلے جمعہ میں ہوگی انشاءاللہ.